ملک فارس کے مشہور شہر اصفہان کے سرسبز و شاداب گاؤں میں ایک مجوسی عالم کے گھر بڑی تمناؤں اور دعاؤں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، لیکن وہ مجوسی بچہ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی حق اور سچ کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا۔ وہ تنہا نکل کھڑا ہوا اور صحراؤں، پہاڑوں اور اجنبی ملکوں کی خاک چھانتا رہا۔ اس راہ میں اسے غلامی کے تلخ دور بھی دیکھنے پڑے، آزمائشوں کی آگ میں جلنا پڑا، مگر دل کا چراغ بجھنے نہ پایا۔ آخر کار وہ مبارک ساعت آ پہنچی جب اس نے اپنے مقصد کی منزل مل گئی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہ خوش نصیب غلام حق جسے ایمان و رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت نصیب ہوئی، تاریخ میں ہمیشہ کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیے گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ ایمان افروز داستان ان کی تلاش حق اور سفر ایمان کی ایک جھلک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے بتایا کہ میں اصفہان کی ایک بستی کا رہنے والا ایک فارسی نوجوان تھا۔ میرے والد علاقے کے زمیندار تھے۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ مجھے سخت حفاظت کی تحت لڑکیوں کی طرح گھر میں رکھا جاتا۔ میں نے مجوسیت میں ایک بلند مقام حاصل کیا، جس کے بعد زرتشت عقیدے کے مطابق مجھے مقدس آگ کا مستقل نگران بنا دیا گیا۔ والد صاحب کی بہت بڑی جاگیر تھی۔ ایک دن وہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹے، آج میں کچھ مصروف ہوں، تم جاگیر کا چکر لگاؤ۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے کچھ دیگر کام بھی بتائے۔ میں ان کے حکم کی تعمیل کے غرض سے باہر نکلا تو میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجا گھر کے پاس سے ہوا۔ وہاں میں نے پہلی بار ان کی عبادت کی آواز سنی۔ کیونکہ میں تو گھر تک ہی محدود تھا، دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ میں ان کے پاس چلا گیا۔ مجھے ان کی عبادت بہت اچھی لگی اور بے اختیار میری زبان سے نکلا، واللہ یہ اس دین سے بہتر ہے جس پہ ہم ہیں۔ میں غروب آفتاب تک ان کے پاس ہی بیٹھا رہا، جاگیر کی طرف گیا نہ کوئی اور کام کیا۔ میں نے گرجا گھر کے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کا اصل کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک شام میں۔ پھر میں نے گھر کا رخ کیا جہاں والد پریشان بیٹھے تھے۔ انہوں نے میری تلاش میں چند لوگ بھی بھیج دیے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی پوچھا کہ بیٹے، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا، ابا جان، میں گرجا کے پاس سے گزر رہا تھا، وہاں عبادت کی آواز سنی تو اندر چلا گیا۔ مجھے ان کی عبادت اچھی لگی، وہاں کافی دیر تک بیٹھا رہا، اس لیے دیر ہو گئی۔ والد نے کہا کہ بیٹے، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، وہ ہمارے دین سے بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ والد صاحب میرے خیالات سے خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں میں ان کا دین نہ قبول کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے گھر میں ہی قید کر کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ عیسائیوں نے مجھے پیغام بھیجا تو میں نے کہا کہ جب تمہارے پاس شام کے عیسائی تاجروں کا کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب ان کے پاس شام کے عیسائی تاجروں کا قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے اپنے پاؤں کی بیڑیاں نکالیں اور ان کے ساتھ شام آ گیا۔ شام پہنچ کر میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے دین کو ماننے والوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا، کنیسا کا پادری۔ میں پادری کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں تمہارا دین سیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری خدمت بھی کر لوں گا اور دین بھی سیکھ لوں گا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ایک برا آدمی تھا۔ لوگوں کو صدقے کی ترغیب دیتا۔ جب لوگ صدقے کی چیزیں دیتے تو مسکینوں میں بانٹنے کی بجائے اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، حتیٰ کہ اس سے سونے چاندی کے کئی مٹکے بھر لیے، لیکن پھر جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگ اسے دفنانے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک برا انسان تھا، تم لوگوں سے صدقے کی رقم اکٹھی کر کے مساکین کو بانٹنے کی بجائے اپنے پاس جمع کر لیتا تھا۔ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آیا، لیکن جب میں ان سب کو خزانے کی جگہ لے گیا اور اسے کھودا
तो वहाँ से सोने चांदी से भरे 7 मटके बरामद हुए, जिसे देखकर लोगों ने कहा कि हम इसकी तदफीन नहीं करेंगे। फिर उन लोगों ने उसे सूली पर चढ़ाकर पत्थरों से रजम कर दिया। कुछ दिनों के बाद ईसाइयों ने दूसरा पादरी मुकर्रर कर दिया। ये इंतहाई इबादत गुजार, दुनिया से बेरुग़बत और आखिरत पर यकीन रखने वाला इंसान था। मुझे उससे बेइंतहा अक़ीदत हो गई। एक अरसे तक मैं उसके साथ रहा। उसकी वफ़ात का वक्त आया तो मैंने उससे दरियाफ़्त किया कि आपके बाद मैं किसकी सोहबत अख्तियार करूं? तो उसने जवाब दिया कि बेटा, लोगों ने दीन में बहुत तब्दीलियां कर दी हैं, सिवाय एक शख्स के जो मौसल में है। जब वो वफ़ात पा गया तो उसे दफना कर मैं मौसल की जानिब चल पड़ा और जल्द ही उसे तलाश करके उसके पास पहुंचा और बताया कि फ़लाँ शख्स ने मरने से पहले मुझे वसीयत की थी कि मैं आपसे मिलूं। उसने मुझे बताया था कि आप अभी तक अपने असल दीन पर कायम हैं। मेरी दरख्वास्त पर उसने मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त दी थी। वो अपने दीन पर अमल करने वाला एक बेहतरीन शख्स था, लेकिन थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि उसकी मौत का वक्त आ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि अब आप मेरे लिए क्या वसीयत करते हैं? उन्होंने कहा कि बेटे, वल्लाह मेरे इल्म में कोई ऐसा शख्स नहीं जो इस दीन पर हो जिस पर हम थे, सिवाय एक के जो नसीबैन में है। उसका फ़ला फ़ला नाम है, उनसे मिल लेना। खैर, जब वो भी वफ़ात पा गए तो उसे दफना कर मैं नसीबैन वाले शख्स से मिला और उन्हें अपना किस्सा कह सुनाया। तो उन्होंने फरमाया कि ठीक है, तुम मेरे पास ठहरो। मैंने उसके पास क़याम किया और उसे भी साबका 2 साथियों की तरह दीन पर अमल करने वाला एक बेहतरीन शख्स पाया, लेकिन उसकी मौत का वक्त भी जल्द ही आ गया। मौत के वक्त मैंने उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है, अब मैं किसके पास जाऊं? उन्होंने फरमाया कि उमूरिया नामी मकाम पर एक शख्स है, तुम उससे मिल लेना। जब वो भी वफ़ात पा गया तो मैं उसे दफना कर उमूरिया वाले शख्स के पास चला गया और उन्हें सारा वाक़या कह सुनाया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास क़याम कर लो। मैंने उस शख्स के पास क़याम किया। वो नेक आदमी था। यहाँ मैंने कमाई भी की, हत्ता कि मेरे पास कुछ गायें और माल जमा हो गया, लेकिन फिर उसे भी मौत ने आ घेरा। तो मैंने कहा कि अब आप मुझे किसके पास भेजने की वसीयत करते हैं? उन्होंने सर्द आह भर कर कहा कि बेटे, अब मेरे इल्म में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जो हमारे दीन पर हो और जिसके पास मैं तुम्हें भेजूं। हाँ, अब एक नबी के मबूस होने का वक्त करीब है जो दीन इब्राहीम के साथ मबूस होंगे। उनका ज़हूर अरब की सरजमीन में होगा। वो 2 पहाड़ों के दरमियान वाली जगह की तरफ हिजरत करेंगे जिसमें खजूरों के बागात हैं। उनकी कुछ ज़ाहरी अलामतें होंगी। वो तोहफे कबूल करेंगे, सदका नहीं खाएंगे। उनके कांधों के दरमियान मुहर नबूवत होगी। अगर तुम में इतनी ताकत है कि उनसे जा मिलो तो ऐसा कर गुजरना। जब वो मर गया तो उसकी मौत के बाद भी कुछ अरसा मैं उमूरिया में ठहरा। फिर बनु कलब के एक अरब तिजारती काफ़िले से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे अरब की सरजमीन तक ले जाओ, मैं अपनी सारी गायें और बकरियों का रेवड़ तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने मुझे साथ मिला लिया। हत्ता कि काफ़िला वादी कुर्रा तक पहुंचा तो उन अरबों ने मुझे एक यहूदी के हाथों ग़ुलाम बनाकर फ़रोख्त कर दिया। मैं यहूदी की खिदमत करता रहा। एक रोज़ बनु करीज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले उसके चचाजाद भाई ने मुझे ख़रीद लिया और वो अपने साथ यथरब ले आया। वल्लाह, जब मैंने वो इलाका देखा तो अपने साथी के बताए हुए वस्फ़ की बिना पर वो जगह पहचान गया। मैं वहीं ठहरा रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में मबूस कर दिया। जब तक अल्लाह ने चाहा, मैं ग़ुलामी की मुसीबत में होने की वजह से उनका तज़किरा सुनने से महरूम रहा। फिर उन्होंने मदीने की जानिब हिजरत की। मैं एक खजूर के दरख्त की चोटी पर चढ़ा कोई काम कर रहा था। मेरा मालिक नीचे बैठा हुआ था। अचानक उनके चचा का बेटा उनके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि अल्लाह औस और खजरज के कबीलों को बर्बाद करे। वो सब इस वक्त क़बा में उस शख्स के पास इकट्ठे हो रहे हैं जो आज मक्के से आया है। उनका ख्याल है कि वो नबी हैं।
جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، حتیٰ کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں اپنے مالک کے اوپر گر جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور آنے والے شخص سے پوچھا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا پھر سے اپنی بات دہراؤ۔ میری بات سن کر میرے مالک کو شدید غصہ آیا۔ اس نے ایک زوردار تمانچہ میرے منہ پہ مارا اور بولا کہ تجھے اس سے کیا، جا اپنا کام کر۔ جب شام ہوئی تو میں اپنے جمع شدہ کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں لے کر قبا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے آپ کے آنے کی خبر ملی۔ آپ علیہ السلام نیک اور سچے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ غریب حاجت مند ساتھی بھی ہیں۔ میرے پاس کچھ صدقہ رکھا ہوا تھا، سوچا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ لے لو اور کھاؤ، لیکن آپ علیہ السلام نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ پہلی نشانی ہے جو پوری ہوئی۔ پھر میں واپس لوٹ آیا، کچھ چیزیں جمع کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صدقہ نہیں کھاتے، میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان میں سے کچھ کھایا اور باقی صحابہ میں بانٹ دیا۔ یہ دوسری نشانی تھی جو پوری ہوئی۔ پھر ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام کسی صحابی کے جنازے میں شریک تھے۔ آپ علیہ السلام کے اوپر 2 چادریں تھیں اور صحابہ کرام کی ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، پھر گھوم کر آپ کی پشت کی طرف آ کر دیکھا تاکہ وہ مہر نبوت دیکھ سکوں جو میرے ساتھی نے بتائی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے مجھے اس طرح گھومتے ہوئے دیکھا تو جان گئے کہ میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کمر سے چادر گرا دی۔ میں نے اس مہر کی طرف دیکھا تو پہچان گیا، پھر اس سے چمٹ گیا، اسے بوسے دینے لگا اور ساتھ ساتھ رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ پیچھے ہو جاؤ۔ میں ہٹ گیا اور آپ علیہ السلام کو اپنی داستان سنائی، جس طرح اے ابن عباس میں نے آپ کو سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند آئی کہ میں اپنی داستان آپ علیہ السلام کے صحابہ کو سناؤں۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہی رہے۔ غلامی کی وجہ سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجوسی نام مابا تھا۔ خاندان کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مہاجرین یا انصار کی بجائے اہل بیت میں شمار فرمایا۔ تو یہ تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان، ایک مجوسی عالم کے گھر سے جنم لینے والے بچے کا سفر، جس نے سچ کی تلاش میں غلامی بھی دیکھی، جلا وطنی بھی سہی، اور آخرکار بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی سعادت پائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو دل سے سچ کا طالب ہو، راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، اللہ اسے اپنی منزل تک ضرور پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہمیں بھی وہی اخلاص، وہی تلاش حق اور وہی وفاداری عطا کرے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان تھی۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔